إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اس رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری دنیا کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام تر طاقتیں، دنیا و آخرت کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ ہدایت دینے والا، انسان کو ہدایت سے محروم رکھنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد دینے والا اور اولاد سے محروم رکھنے والا، زندگی عطا کرنے والا، زندگی سے نکال کر موت کی طرف لانے والا، الغرض دنیا و آخرت کی جتنی طاقتیں، قوتیں ہیں، سب اسی کے قبض قدرت میں ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میں نے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کہنے والے کو اس آیت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین اکرام، اس سے پہلے جمعہ کے خطبات میں اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کیسے رحم و کرم کی بارشیں نازل کرتا ہے، اس کی رحمت کس قدر وسیع اور بڑی ہے، یہ تمام باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کون سے وہ اعمال کے ذریعے سے رحمتیں نازل کرتا ہے، یعنی اگر مومن، ایک مسلمان اپنی زندگی میں ان اعمال کو اگر کرے، ان اعمال کو بجا لائے، ان امر پر زندگی بھر عمل کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے میں اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کرے گا۔ ان اعمال میں سب سے پہلے میں جس چیز کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے وہ ہے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ایک مومن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے،
اور اطاعت رسول اللہ رب العالمین کے رحمت کو نازل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہیں پر جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے عمل جو مجھے اور آپ کی ضرورت ہے وہ ہے انسان کی زندگی میں صبر۔ انسان اگر اللہ رب العالمین کی آزمائش پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کسی انسان کو مصیبت لائق ہوتی ہے، جب بھی کسی انسان کو پریشانی لائق ہوتی ہے، وہ مصیبت میں گھیرا ہوا آتا ہے، پریشانی میں گھیرا ہوا آتا ہے، تو ایسے وقت کیا کرتا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ کیا کرتا ہے انسان؟ انا للہ وانا الیہ راجعون کہتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام، صلوات ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ورحمۃ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس آیت پر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا، جب انسان کو انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں تو اس مصیبت پر انسان صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس کلمے کی تعلیم دی ہے وہ کلمہ کہتا ہے، یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون کہتا ہے، اور اس پر صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں ایسے انسان پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صبر اور انسان آپس میں دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ اگر انسان ان حالات میں خوف کھالے، انسان ان حالات میں ڈر جائے، اپنے آپ کو حوادث کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ انسان ان معاملات میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور جو انسان ایسے معاملات میں صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی جو انسان، ایک مومن اپنی زندگی میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم انسان کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم انسان کی آزمائش کریں گے، انسان کو ایگزام لیں گے۔ کن کن چیزوں کے ذریعے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم انسان کو ڈر دے کر آزمائیں گے، انسان کو ڈر کے ذریعے سے، ڈر میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے طرف سے کس طریقے سے آزمائش ہو؟ خوف کے ذریعے سے آزمائش۔ کیسے خوف کے ذریعے سے آزمائش؟ اس وقت ہندوستان کے حالات کو لیں، اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ کو مسلط کر کے مسلمانوں کے لوگوں کے دل میں خوف کو پیدا کر دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کئی ڈر کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں خوف، ڈر پیدا کر کے آزماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، خوف کے بعد اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے وہ ہے بھوک۔ اللہ رب العالمین بھوک کے ذریعے سے بھی تمہیں آزماتا ہے، کسی کو چھین کر آتا ہے تو کسی کا دے کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو بھوکا پیٹ رکھ کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس آزمائش پر اگر انسان صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کی آزمائش خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور اللہ رب العالمین انسان کو آزمائے گا
کیسے؟ ان کے نفسوں میں کمی کر کے، ان کے مال میں کمی کر کے۔ کیسے نفسوں میں کمی کرے گا؟ والدین کی وفات کے ذریعے سے، اولاد کی وفات کے ذریعے سے، بیوی بچوں کی وفات کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں جس کے ساتھ تم گزارنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین ان کو وفات دے کر تمہیں آزمائے گا۔ اور نقص من الاموال، اللہ رب العالمین مال کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائے گا، کسی کو دے کر آزمائے گا، کسی کو چھین کر آزمائے گا۔ اگر کوئی انسان ان حالات میں صبر کرتا ہے، اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان ان تمام حالات میں صبر کرتا ہے، بھوک میں اگر اس کی آزمائش ہوتی ہے، یا اسی ڈریے سے خوف کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، یا اس کے اولاد میں کمی کر کے، اس کے جو بھی مال اور دولت ہیں اس میں کمی کر کے جب اس کو آزمائش ہوتی ہیں، جب انسان اس تمام چیزوں پر صبر کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العالمین کے طرف سے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصد ہے، انسان کے ساتھ آزمائش مقدر ہے، آزمائش آنے والی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین تمہیں آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی کو چھین کر آزماتا ہے، کسی کو بھوکا پیٹ رکھ کر آزماتا ہے تو کسی کو کھلا کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ جب انسان ان حالات میں صبر کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی انسان ان آزمائش میں صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے اپنی زندگی میں، کسی بھی صورت میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں جب ہمارے پاس پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم اکیلے ہیں، ہم اکیلا سفر کر رہے ہیں مصیبتوں کی طرف، پریشانیوں کی طرف، ساری دنیا آرام سے ہے، ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اگر انسان ایسا سوچے بغیر صبر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ گویا کہ معلوم ہوا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں صبر سے کام لیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم 4 دوستوں کو بنا کر، 4 اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنا کر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مصیبت میں ساتھ دینے والا ہے، اچھائیوں کے موقع پر ساتھ دینے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صبر کب کرے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صبر معاملے کی شروعات میں کرنی چاہیے یا معاملہ ختم ہونے کے بعد انسان کو صبر کرنی چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے زبان سے شکایتیں نکلنے لگتی ہیں، ہمارے زبان سے طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں، ہم فلاں کو کوستے ہیں، فلاں کو ذمہ دار بناتے ہیں، فلاں کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ لیکن ایسے معاملات میں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جو چیز کرنی ہے، معاملات کے شروعات میں مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبق عند القبر، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام کا گزر، یعنی پیارے نبی علیہ السلام ایسے راستے سے جا رہے تھے، ایسے راستے سے ہوا جو ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا جو قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، اتقی اللہ واصبر، اللہ سے ڈر اور صبر کرنے والی بن جا۔ اس عورت کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ تقوی کی نصیحت کی، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کی نصیحت کی، اور اس کے بعد کہا کہ واصبر، صبر کرنے والی بن جا، صبر کر، جو کچھ تیرے اوپر مصیبتیں پریشانیاں ٹوٹی ہیں آئی ہیں تو اس پر صبر کر۔ اس عورت نے کیا کہا؟ فقالت الیک انی فانک لم تصب بمصیبت، اس نے پیارے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا، پیارے نبی علیہ السلام سے کہا، جا، تجھے کیا معلوم ہے جو مصیبت میرے اوپر لوٹی ہے، میرے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس کے بارے میں تو کیا علم رکھتا ہے؟
آپ کو معلوم نہیں، آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن جو میرے اوپر مصیبت ٹوٹ رہی ہے، جو میرے اوپر آزمائشیں آ رہی ہے، میں اس کے تعلق سے علم رکھنے والی ہوں، تو کیا جانتا ہے اس معاملے میں؟ پیرن حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْرِفُهُ، حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں اس عورت نے اس جملے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، اس لیے ایسے جملے اس نے کہہ دیا۔ اس کے بعد فقیل لہا، اس عورت کے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے گئے، اس عورت سے کہا گیا اے عورت، اب تو جو جملے اپنے زبان سے نکالی ہے جس آدمی کے لیے معلوم ہے کون ہے، انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت جیسے پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتی ہے کہتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آتی ہے، دروازے کے پاس آتی ہے۔ فلم تجد عندہ بوابین، جب عورت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس آتی ہے، دیکھتی ہے وہاں کوئی پہرا دینے والا نہیں ہے، کوئی واچ مین نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ فقالت لم اعرفک، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہوا ہے، مجھے آپ نے صبر کی تلقین کی، تقویٰ کی تلقین کی، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، لیکن میں نے آپ کو اپنے زبان سے بہت کچھ کہہ دیا، اس لیے کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو نہیں جانتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام معاملہ دیکھنے کے بعد، یہ تمام معاملہ سننے کے بعد کہتے ہیں وقال انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر یہی ہے کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، مصیبت کے پہلے مرحلے میں انسان صبر کرنا، اصل میں یہی صبر ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، انسان پر جب مصیبتیں آتی ہے تو انسان ہر طریقے سے راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، فلاں کو ذمہ دار، فلاں کو ذمہ دار، فلاں کی غیبتیں، فلاں کو یہ، فلاں سب کچھ گزارنے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے، جب کام نہیں نکلتا تو کہتا ہے کہ ہم اس معاملات میں صبر کریں گے۔ پورا ختم ہونے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ ہم صبر کریں گے۔ صبر کب کرنی چاہیے؟ ہم اپنے جو مصیبتیں پریشانیاں انسان پر آتی ہیں نا، وہ مصیبتیں آنے کے بعد پہلے مرحلے میں آتی، مجھے اور آپ کو ایسے معاملات میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان اپنی زندگی میں صبر کرتا ہے تو اس کا صبر کا فائدہ کیا ہے؟ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ عطا بن ابی رباح، یہ تابعی ہیں، صحابہ کے بعد کے ہیں، مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے، کیا تم دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اے ابن ابی رباح، کیا تم دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کون ایسا خوش نصیب انسان ہے جو دنیا میں جنتی عورت کو دیکھے؟ عطا بن ابی رباح نے کہا ہاں، میں ضرور ایسی عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں، جنتی عورت کو دنیا ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں وہ جو کالی کلوٹی عورت جو آ رہی ہے وہ عورت جنتی عورت ہے۔ کیا کہ کیسی جنتی عورت ہے؟ دنیا ہی میں جنتی عورت قرار دینا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی وہ عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگی، کمپلینٹ کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ ایک طریقے سے بیماری ہوتی ہے، ایک مرگی کی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان تڑپنے لگتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، اس کو مرگی کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، جب میں بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں تو میں گر کر زمین پر لپٹنے لگتی ہوں اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے میرے جسم کے کپڑے کھل جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ تجھے بیماری ہے، اگر تو اس بیماری پر صبر کرتی ہے تو اس صبر کے بدلے میں تو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تجھے یہ بیماری ہے، جب تو اس بیماری کے بدلے میں صبر کرتی ہے، صبر سے کام لیتی ہے، اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا، اگر نہیں ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین تمہیں شفا دے دے گا۔ اور نبی دعا کرے
اور اس کو بیماری سے شفا نہ ملے، یہ ناممکن ہے۔ عورت نے کہا اللہ کے رسول کیا کہا آپ نے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو اس بیماری کے پر صبر کرتی ہے، اس صبر کے بدلے میں تجھے جنت دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول سے اس عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میں صبر کر لیتی ہوں، صبر کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے۔ میں اس بیماری پر صبر سے کام لیتی ہوں، لیکن اللہ سے ایک دعا کریں، جیسے میں اس بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں تو میرے کپڑے میرے بدن سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے حق میں دعا کی۔ یہ ہے انسان اگر مصیبت پر صبر کرتا ہے، بیماریوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مسلمان، بہت سارے نمازوں کی پابندی کرنے والے انسان کیا سوچتے ہیں، میں اتنا بڑا دیندار ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، حج پہ حج کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اتنی بڑی آزمائشیں، مصیبتیں میرے گھر میں کیوں آتی ہیں، میرے اوپر کیوں آتی ہیں؟ یہ تمام کی چیزیں مجھے اور آپ کے گناہ کا کفارہ بنا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے چیزوں پر مجھے اور آپ کو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر تم ان معاملات میں، ان بیماریوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں اس صبر کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر میرا بندہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کی، اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے دو محبوب چیزیں انسان کو دی ہیں، کون سی دو محبوب چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی محبوب چیزوں کو چھین لیتا ہے، اگر وہ انسان اس پر صبر سے کام لیتا ہے، محبوب چیزیں چھین لینے کے بعد اس پر صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت دیا جائے گا۔ محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ ہمارے لیے اور آپ کو سب سے زیادہ پسند کرنے والی چیزیں کون سی؟ والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں، ہمارا مال ہے۔ یہ تمام چیزیں جب اللہ رب العالمین ہم سے لے لیتا ہے، لیکن جب ہمارے ان معاملات میں ہم صبر سے کام لیتے ہیں، یقیناً ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ختم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے سے پہلے کسی کو لے لیتا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم ایسے موقع پر صبر سے کام لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے انسان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ایسے صبر کا بدلہ انسان کے لیے جنت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ کسی کو آج موت ہے تو کل کسی کو ہے، انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انسان پر یہ مصیبتیں آتی ہیں، جب انسان ایسی مصیبتوں پر صبر سے کام لیتا ہے تو ان مصیبتوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس، صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ایک چیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب میں اپنے بندے کو دو پیاری چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہوں، اس کی جب دو پیاری چیزوں کو میں چھین لیتا ہوں، جب ان چیزوں کو چھین لینے کے بعد، نکال لینے کے بعد، اس کے پاس سے لے لینے کے بعد، جب انسان ان معاملات میں صبر سے کام لیتا ہے تو اس کا بدلہ بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ دو چیزیں کون سی ہیں بھائی؟ انسان کو سب سے پیاری دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہے اپنے جسم کی سب سے پیاری چیزیں، وہ ہے آنکھ۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو اس کی آنکھ چھین لے کر آزماتا ہے، یہ آنکھ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے ہم ساری دنیا دیکھ سکتے ہیں، ساری دنیا کے مزے لے سکتے ہیں، لیکن جس کی آنکھ نہ ہو اس کو پوچھو کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے، آنکھوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کی آنکھ کو چھین لیتا ہے، وہ ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس بیماری پر صبر کرتا ہے، تو ان کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، اور تمام چیزوں سے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں صبر ہونا ضروری ہے، اور ایک صبر انسان کو بہت ساری تکالیف اور مصیبت سے، شرمندگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی انسان بے صبر ہو کر جذبات میں فیصلہ لیتا ہے، وہ انسان شرمندگی کی طرف جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں
صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو انسان اپنی زندگی میں صبر حاصل کر لیتا ہے وہ بہت سارے خیر کو پا لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان بے صبری سے کام لیتا ہے تو بہت سارے خیر سے نکل جاتا ہے اور شر کی طرف چلے جاتا ہے۔ یہ کچھ صبر کی اہمیت، اور اس صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جنت بھی عطا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کرتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں صبر کے دامن کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے سے پہلے جو بھی ہمارے خاندان قبیلے میں اللہ دنیا چھوڑ کر تیرے آگوش کے اللہ رب العالمین تیرے طرف آ چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔